جرأت کا نام ہے دو بند والی، علی مقام ہے دو العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام مشغولیات سے ہمیں نکال کر اللہ کے پاک گھر میں آ کر کچھ دیر دین کے بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر پھر ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ہدایت کے لیے، انسانوں کو دنیا کے اندر بھیج کر انسانوں کے ہدایت کے لیے ان کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلانے کے لیے، ان کو جنت تک پہنچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ یہ کے بعد دیگر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر آئے اور اپنا مشن کو پورا کر کے اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے۔ ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا کے اندر آئے اور اپنا کام کو کر کر اس دین کو مکمل کر کے، اور نبوت کا دروازہ ہمارے نبی پر ختم ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ اب اگر ابھی بہت ایسی قوم، لوگ ایسے دعوے کر رہے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ سارا کے سارا جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ قرآن ہماری آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں۔ یہ شریعت ہمارا اسلام ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا دین اور شریعت نہیں۔ دنیا کے اندر جب تک چاند سورج، یہ دنیا قائم ہے، جب تک دنیا قائم ہے یہی نبی، یہی رسول، یہی قرآن اور یہی شریعت باقی رہے گی۔ اگر کوئی اس کے بعد اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ رواں دوا ہے اور آج تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی ہے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا بھی ہے۔ آپ لوگ ہمیشہ سنتے ہوئے آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی پیدائش بھی ہے اور 12 ربیع الاول کی اللہ کے رسول کی وفات بھی ہے۔ لیکن کئی علماء کرام سے یہ بھی آپ سنے ہوں گے کہ پیدائش کے وقت کی جو تاریخ ہے اس میں کچھ اختلافات ہیں۔ کوئی 8 کو کہتا ہے، کوئی 9 کو کہتا ہے، کوئی 12 کو کہتا ہے، کوئی 21 کو بھی کہتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے، اس وقت کوئی لکھنے والا تاریخ نہیں تھا۔ کوئی اس وقت کوئی چیز جب علاقے کے اندر اگر کوئی واقعہ پیش ہوتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ فلاں واقعہ کے اتنے دن کے بعد یہ پیدا ہوا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے ہاتھیوں والا، فیل والا جو مکہ کے اندر جو واقعہ پیدا ہوا،
اس حساب سے لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول اس واقعہ کے اتنا دن بعد پیدا ہوا. لیکن بعض علماء کرام 12 تاریخ کو بھی لکھتا ہے کہ 12 ربیع الاول، لیکن پیدائش میں تو اختلاف ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرما جانا یعنی موت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، کیونکہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، انتقال ہو گئے، اس وقت کم و بیش 1.25 لاکھ پونے 2 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم زندہ. وفات کے اندر کسی کے اختلاف نہیں ہے، پیدائش میں اختلاف ہے. اور اگر 12 تاریخ کو سمجھ لیجیے پیدائش بھی ہے اور وفات بھی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مصلحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ اگر پیدائش کی تاریخ الگ رکھوں اور وفات کی تاریخ الگ رکھوں تو پیدائش کے وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ امتی لوگ اللہ کے رسول کے پیدائش پر جشن منائے اور دین دنیا اور اسلام سب کچھ بھلا جائے. اور وفات اگر دوسری کوئی تاریخ رکھتا تو اللہ کے نہ جانے کے لوگ غم کے اندر نڈھال ہو کر کیا کر لیتے. تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفات کا دن بھی تاریخ بھی وہی رکھا اور پیدائش کی بھی تاریخ وہی رکھا کہ اگر ان کی پیدائش کی تاریخ خوشی زیادہ آنے لگے تو ان کو موت یاد آ جائے، اور موت جب ان کی وفات اگر اس کو پریشان کرنے لگے، غم کرنے لگے، ان کو نڈھال کرنے لگے تو پیدائش یاد آ جائے تو انسان بیلنس میں رہ جائے. لیکن میرے دوست اور بزرگوں، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 575 سال تک کوئی نبی اور رسول نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے زندہ اٹھا لیا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی سازش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ اٹھا لیا. اس کے بعد کوئی 575 سال تک کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں. لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، لوگ شریعت کو بھول چکے تھے، اپنی وجود کو بھول چکے تھے. بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا تھا، باپ کو باپ نہیں سمجھتا تھا. انسانیت بالکل ختم ہوتے جا رہی تھی. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے. میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے کے کچھ میں واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کم سے کم 3 جمعوں کے اندر آپ کی ہجرت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا موضوع چل رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت دنیا ایک عجیب ماحول پر تھا. اپنی بچی کو زندہ دردوش کر دیتا تھا، پیدا ہوتے ہی بچوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا. قرآن کریم میں ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے کیوں اس کو قتل کیا، کیوں اس کو دفن کیا، کیا اس کی گناہ، کیا اس کی کیا گناہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں. بعض نے اس کا نام حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے اور بعض نے اس واقعہ کو ایک دوسری طرح سے بھی بیان کیا ہے. یہ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان بھی لائے تھے اور یہ بہت خوبصورت تھا. یہاں تک لکھا ہے کہ عورتیں چھپ کر اس کو دیکھتی تھی، اتنا خوبصورت تھا. جبرائیل امین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے ان کی شکل بنا کر بھی آتا تھا، اتنا خوبصورت تھا. کون؟ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے جب اس کو دیکھا تو کہا یا اللہ اتنا خوبصورت اسلام سے خالی ہے، اے اللہ ایسے خوبصورت بھی جہنم کے اندر جائے گا. اے اللہ میں دعا کرتا ہوں اسے اسلام سے سرفراز کر دے. میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. اگلے دن صبح حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی احکام بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میرے عزیز دوستو، پھر اسلام کے احکامات بتائیے. حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے رسول نے
دوستوں لیکن حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول میرا گناہ اتنا ہے کہ شاید آپ کا اللہ میرا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے عزیز دوست یاد رکھیے گا کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ کیسے بھی گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں، گناہ پر اڑ جانے والے اڑ جاؤ گے یہ بڑی بات ہے۔ گناہ ہو جائے اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، اللہ معاف کر دے گا۔ میرے عزیز دوستو یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہے انسان اگر زمین بھر تو گناہ کر لیا ہے، اتنا گناہ کیا ہے کہ زمین سے آسمان تک تمہارا گناہ چلا گیا، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ایک مرتبہ اللہ کے سامنے آ کر جھک جاؤ اور صدق دل سے توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور یاد رکھیے گا میرے دوستو اگر آپ نے توبہ کر لی اور توبہ پر قائم نہیں رہ پایا پھر بھی آپ مایوس نہ ہونا، پھر اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ تو حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھیے گا ابھی ایمان نہیں لایا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آیا ہے اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میرا اتنا گناہ ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پوچھا بتاؤ تمہارا کیا گناہ ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں اپنے قبیلے کے سردار تھا، میں اپنے قبیلے کے سردار تھا اور میں اپنے قبیلے کے 70 بچوں کو زندہ دفن کر دیا ہوں۔ میرے عزیز دوستو سننا کہنا اور سننا بڑا آسان ہے، اللہ اکبر۔ ذرا غور کرو اس ماں کے دل کے اندر کیا گزرتی ہوگی جس نے 9 مہینہ پیٹ کے اندر رکھا، ایک تکلیف کو اس ماں برداشت کرتی ہے، پیٹ کے اندر اپنے بچوں کی تکلیف۔ لیکن جب وہ بچی پیدا ہوتی تھی تو پہلے زندہ دفن کر دیا تھا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے 70 بچوں کو زندہ دفن کر دیا، یہ کیسے اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میرے عزیز دوستو اتنا کہنا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے کہا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور فرمایا کہ دہیہ کو کہہ دو یہ اس وقت کی بات تھی جب وہ ایمان نہیں لایا تھا، اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا تھا، اس کو کہہ دو کہ سب نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا لیکن آئندہ دوبارہ یہ گناہ ہرگز نہیں کرنا۔ میرے عزیز دوستو اللہ کی طرف سے ان کے معافی کا اعلان ہوا، اتنا سننا تھا کہ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ دہیہ اب کیوں روتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ تو گناہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا لیکن میرا ایک اور گناہ ہے، شاید اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اور رو رہے ہیں میرے عزیزوں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہا کہ آخر وہ کیا گناہ ہے، وہ کون سے گناہ کیے ہو؟ اے میرے نوجوانوں ذرا سننا اس واقعے کو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ایک تجارت اپنے گھر سے اپنے ملک سے ایک تجارت کے لیے جا رہا تھا، لیکن جب میں جا رہا تھا اس وقت میری بیوی حاملہ میں تھی، حمل سے تھی، ہمارے گھر کے اندر بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ اے اللہ کے رسول جب میں جانے لگا تو میں اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اگر بچہ پیدا ہوگا یعنی لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو اچھی پرورش کرنا، اور اگر یہ لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اس میں رونے کی کیا بات ہے، یہ تو پورے کے پورے عرب والا کرتا تھا۔ لیکن میرے دوستوں کو حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور واقعہ کو سنا رہے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پورے کے پورے واقعہ یہ دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے سامنے سنا رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ کہہ کر میں تو سفر کے اندر چلا گیا اور ایک طویل سفر کے بعد میں گھر آیا
اور جب میں گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، ایک چھوٹی سی 2-2.5 سال کی بچی ہمارے دروازے پر آئی اور وہ بچی پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ وہ بچی پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو وہ بچی کہتی ہے کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اے اللہ کے رسول، جب اس بچی یہ کہتی ہے کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں تو میں نے یہ کہہ دیا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں، میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اے اللہ کے رسول، جب میں یہ کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں تو وہ بچی میرے ٹانگوں سے پکڑ لیتی ہے اور وہ رونے لگی اور کہتی ہے کہ ابو آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اے میرے ابو آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہے جس میں ہم آپ کا انتظار نہیں کر رہے کہ آج میرا ابو آئے، آج میرا ابو آئے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے اس بچی کو دھکا دے دیا اور میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ کس کی، یہ بچی کون ہے، یہ بچی کون ہے؟ میرے بیوی بھی رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم چلے جانے کے بعد یہ لڑکی پیدا ہوئی، اس کی شکل و صورت دیکھ کر میرا دل گوارا نہیں کیا، میں اس کو زندہ دفن کر دوں، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ بچی بہت خوبصورت ہے، وہ بچی بہت خوبصورت ہے۔ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، میرا دل و دماغ کے اندر شیطان سوار ہو گیا اور میں دل کے اندر یہ سوچا کہ آج یہ سورج غروب نہیں ہوگا کہ اس بچی کا سورج کو غروب کر دوں۔ میں دل کے اندر سوچنے لگا کہ اگر یہ بچی، اگر یہ میری بیٹی ہے تو قبیلے والے کہیں گے کہ ہمارے بچوں کو کیا کہ زندہ دفن کر دیا ہے، اور جب تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی تم اپنے بچے سے پیار کر رہی ہو، یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اے اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس بچی کو سینے سے لگا دوں، لیکن میں یہ کبھی برداشت نہیں کر پایا کہ میں کیسے کبیلے کے سامنا کروں گا۔ آج کل ہے لوگ اپنی انا سے بہت کچھ کھو دیتا ہے، میں یہ کام میں کروں چاہے اسی کو نقصان ہو رہا ہو، میں جس کے اندر آ گیا وہ ہلاکت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اپنی بیوی کو کہا اس بچے کو تھوڑا نہلا دو، نئے کپڑے پہنا دو۔ میرے عزیزوں، میرے کہنے پر میری بیوی نے تو اس کو اچھے کپڑے پہنا دیے اور اس کو نہلا بھی دیا، لیکن میرے بیوی سامنے آ جاتی ہے اور کہنے لگی اس کو نہ مارو، یہ آپ کا خود ہے، آپ کا لفظ ذکر ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں اپنی بیوی کو دھکا دے دیا اور اس بچی کو ہاتھ پکڑ کر اور جانے لگا۔ وہ بچی کہتی ہے کہ ابو آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اتنا سننا تھا میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ وہ بچی کہتی ہے کہ ابو مجھے نانی کے گھر میں لے کر جا رہے ہو، مجھے راستے میں کچھ کھلونا دلانا، مجھے اور کوئی سامان دلانا۔ وہ کہنے حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، وہ بچی میرے سے کئی سوال کیا لیکن میں کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ وہ بچی میرے کبھی ٹانگوں کو، میرے کبھی کیا کہ گود میں آتی ہے، کبھی میرے گردن پر آتی ہے، کبھی میرے کیا کہ چہرے کو چومتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، مگر میں اس کو پکڑ کر لے جانے لگا اور اس بچی کو ایک درخت کے سامنے، ایک چھاؤں کے سامنے بٹھا دیا اور میں خود گڈھا کھودنے لگا۔ میں اس بچی کے لیے قبر کو کھودنے لگا اور جب میں قبر کو کھودنے لگا، اس قبر کو کھودتے کھودتے جب میں پسینہ میں شرابور ہو گیا، میں تھک گیا، وہ بچی وہاں سے اٹھتی ہے، ابھی چھوٹی سی بچی ہے اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا دوپٹہ ہے، وہ دوپٹہ کو نکال کر میرے پسینے سے کیا پیشانی سے پسینہ کو صاف کرتی ہے اور ریت کو صاف کرتی ہے، مٹی کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے اور کہنے لگی ابو آپ اس پسینے کے اندر کیوں کام کر رہے ہو؟ آپ تو تھک جاؤ گے، آپ کیوں اتنا پریشان ہو؟ آ جاؤ چھاؤں کے اندر بیٹھ جاؤ۔ اے اللہ کے رسول، وہ بچی کئی سوال کیا لیکن میرے زبان سے ایک بھی اس کا جواب نہیں نکلا۔ اے اللہ کے رسول، وہ بچی میرے سے سوال کرتی جاتی تھی اور میرے وہاں سے اپنی چھوٹی سی معصومانہ انداز میں بولتے ہوئے
کبھی میرے چہرے سے پسینہ صاف کر رہی ہے، کبھی ریت صاف کر رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول، جب میں اس قبر کو پورا تیار کر لیا، میرے عزیز دوستو فرماتے ہیں حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول جب قبر کو تیار ہو گیا، میں اس بچی کو پکڑا اور قبر کے اندر دھکا دے دیا، قبر کے اندر دھکا دے دیا اور مٹی کو میں ڈالنے لگا۔ وہ بچی کہتی ہے کہ ابو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اے میرے ابو آپ کیوں مجھے یہاں اس گڈھے کے اندر ڈال رہے ہو؟ اور فرماتی ہے کہ وہ چھوٹی سی معصومانہ ہاتھ سے ایسے ہاتھ میرے سامنے کر لیا۔ میرے دوستو حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ وہ بچی کہتی ہے وہ مجھے خدا را زندہ رہنے کے حق دے دو، میں کبھی بھی اگر میرا صورت دیکھنا اچھا نہیں لگتی ہے، آپ میرا صورت اگر دیکھنا پسند نہیں کرتے ہو، میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ اے میرے ابو میں پوری زندگی بھیک مانگ لوں گی، آپ کی چوکھٹ پر نہیں آؤں گی۔ اے میرے ابو مجھے خدا را زندہ رہنے کے حق دے دو۔ اے اللہ کے رسول وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، اپنی زندگی کا بھیک مانگ رہے تھے اور میں یہاں سے مٹی ڈال رہا تھا، اور جب اس کا بالکل گردن تک صرف سر باقی رہا، اتنا میں مٹی ڈال دیا۔ اب میری بچی سمجھ گئی کہ اب مجھے میرا ابا مجھے زندہ نہیں رہنے دے گا۔ میرے عزیز دوستو پھر وہ بچی کہنے لگی اے اللہ اس نبی کو جلدی بھیج دے، میں نے سنا ہے، وہ بچی کہتی ہے کہ اللہ میں نے سنا ہے کہ ایک نبی آئے گا جو بچوں کو عزت دے گا، جو بچوں کو کیا کہ شفقت کرے گا۔ اے اللہ اس نبی کو جلدی بھیج دے، آج بچیاں زندہ دفن ہو رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے، اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور فرمایا اے دہیہ اس واقعہ کو ایک مرتبہ اور تو بیان کر۔ میرے عزیز دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے 3 مرتبہ یہ واقعہ سنا۔ پھر جبرائیل امین آتے ہیں میرے دوستو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول رو رہے ہیں، حضرت دہیہ بھی رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آیا اور فرمایا او دہیہ آخر کون سی بات اللہ کے رسول کو تم نے کہہ دیا ہے کہ اتنا رو رہا ہے؟ ہمیں سب کچھ برداشت ہوگا لیکن نبی کی تکلیف ہمیں برداشت نہیں۔ میرے عزیز دوستو جبرائیل امین آئے اور کہا جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا غفور رحیم ہے۔ میرے دوستو اللہ نے کہا کہ نبی کو بتا دو حضرت دہیہ کو یہ اس وقت کی بات تھا جب انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، میں نے یہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ میرے عزیز دوستو اللہ کتنا بڑا غفور رحیم، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں معاف کرتا ہوں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہو یا جس کی 3 بہن ہو اس کو اچھی طرح پرورش کرے، اس کو اسلام کی بات بھی بتائے، اللہ اور اس کے رسول کو بھی سکھائے، قرآن بھی پڑھائے۔ میرے عزیز دوستو جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو اچھی طرح نکاح کر دے۔ اللہ کے پاک نبی نے کیا فرمایا، اگر کسی نے 3 بچی کو، 3 بیٹی کو یا 3 بہن کو یا کوئی بھائی اپنی بہن کو اگر صحیح طریقے سے اگر اس کو پالے، اس کو کیا کہ اپنی بوجھ نہ سمجھے، لڑکوں کو اس میں کیا کہیں لڑکوں کو زیادہ فوقیت نہ دے اور اس کو کم نہ سمجھے، بلکہ لڑکوں کی طرح ان کو بھی جس طرح گھر کے اندر بیٹے کو سمجھتا ہے اسی طرح بیٹی کو بھی سمجھے، اسی طرح باپ جس طرح بیٹے کو بھی سمجھتا ہے اپنی بیٹی کو بھی سمجھے، اور بھائی بھی اپنی بہن کو بہن سمجھے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اگر کسی نے 3 بیٹی کو یا 3 بہن کو اچھی طرح پرورش کرے، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اور جنت کے اندر اللہ کے پاک نبی نے اپنی 2 انگلیاں کو دکھاتا ہے، یہ شہادت
ہاتھ کی انگلی دکھایا اور یہ بیچ والی انگلی دکھایا اور اس میں تھوڑی سی فاصلہ رکھا. فرمایا جو 3 بچیوں کو پرورش کرتا ہے یا 3 بیٹیوں کو پرورش کرے گا کل قیامت کے دن جنت کے اندر میرے ساتھ وہ انسان ایسے ہی رہے گا جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ میں. کتنی بڑی انعام ہے, کتنی بڑی خوشخبری ہے. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہو, اللہ کے رسول اگر آپ نے تو 3 بیٹیاں کی خوشخبری سنائی, اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہو, اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ کسی کے پاس اگر 2 بیٹیاں ہو, اگر وہ بھی اس کو اچھی طرح پرورش کرے, اس کو اچھی طرح پرورش کرے, اس کو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ بھی بتائے, اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو اچھا نکاح بھی کر دے, اچھے گھرانے سے اس کو نکاح کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ بھی میرے ساتھ میں جنت کے اندر ایسے ہی ساتھ ہے. اتنا کہنا تھا میرے دوستو. اس مجمع سے ایک رونے کی آواز آنے لگی, اس مجمع میں ایک رونے کی آواز آنے لگی. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ صحابی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ نے 3 بچوں کے بارے میں خوشخبری دی, آپ نے 2 بچوں کی خوشخبری دی, میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے اس لیے میں رو رہا ہوں. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اگر کسی کے پاس ایک ہی بیٹی ہو یا ایک ہی بہن ہو, اس کو اچھی طرح تعلیم دے, اس کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو پہچان کو بتائے, اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اچھے شوہر سے ان کو نکاح کر دے. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا وہ بھی جنت کے اندر میرے ایسی ساتھ رہے گا. میرے عزیز دوستو, اچھا نکاح کر دینے کا مطلب یہ نہیں جس کا بینک بیلنس بھرا ہوا ہو, جن کو 4-5 گاڑیاں ہو, جس کو بہت خوبصورت ہو. اللہ کی یہاں خوبصورتی پہچان نہیں, اللہ کی یہاں سیرت کی معنی رکھتا ہے. اصل چیز جو ہے وہ صورت نہیں ہے بلکہ سیرت ہے. ابو لہب کا نام سنا ہوگا, ان کا نام اور کچھ اور تھا, لہب شعلے کو کہتے ہیں. ابو لہب بھی اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو نام چھوڑ کے ابو لہب کہتا تھا, لیکن وہ اس کو خوبصورتی کچھ کام نہیں آیا. میرے عزیز دوستو, بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنے میں کالے ہیں لیکن جنت کی اعلیٰ مقام پر. اللہ کے یہاں صورت نہیں دیکھی جائے گی بلکہ اللہ کے یہاں سیرت دیکھی جائے گی. میرے عزیز دوستو, یہ عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر پیدا نہیں ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد بھی, نبوت نہیں ملنے سے پہلے لڑکیوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا. لوگ اس کو جیسے چاہتے تھے ویسے چاہتے اس کا استعمال کرتا تھا. بلکہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مکے کے اندر کھڑے ہو کر وہ کہتا تھا اے لوگوں مجھے مبارکباد دو, مجھے اتنی لڑکیوں سے یارانہ ہے, اور وہ اپنے آپ کو فخر سمجھتا تھا. لیکن آج بھی دنیا ایسی آج بھی دنیا اس پر آ گیا ہے. میرے عزیز دوستو, آج دیکھ لو, آج اگر کوئی آپ 5 روپے کے صابن خریدنے کے لیے جاؤ تو اس میں دیکھو کسی نے کسی بہن کی فوٹو لگی ہوئی ہے. آپ اگر جوتا خریدنے جاؤ تو اس میں دیکھو کسی نے کسی کے بہن کی فوٹو لگی ہوئی ہے. آپ اور کوئی چیز خریدنے جاؤ اس میں دیکھو کسی نے کسی کی ماں کی فوٹو لگی ہوئی ہے. اے میرے دوستو, چاہے کسی کی ماں ہے آخر وہ بھی تو ماں ہے, کسی کے بہن ہے وہ بھی تو کسی کے بہن ہے, اگر کسی کے بیٹی ہے تو آخر وہ بھی تو بیٹی ہے. اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قیدی لائی گئی, دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے, اس کے سر کے اندر دوپٹہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دیا صحابہ کو کہ جلدی لے جاؤ اور اس بچی کے سر کو ڈھانپو. صحابہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ دشمن کی بیٹی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی ہوتی ہے چاہے دوست کی ہو چاہے دشمن کی. لیکن آج دیکھ لو, آج ہماری عزت روڑوں پر ہے. آج دیکھ لو ہماری عزت, آج ہماری بہنوں کی عزت, ہماری ماؤں کی عزت ہم سمجھتے ہیں ابھی چھوٹے ہیں, ابھی بچے ہیں, ابھی یہ کام نہیں کرے گا تو کب کرے گا. آج دیکھ لو میرے دوستو, میرے ٹھیلوں میں دیکھ لو تو ماشاءاللہ برقعے والے نظر آئے گی, ماشاءاللہ مسلمانوں کی بچیاں نظر آئے گی. یہ میرے ٹھیلوں میں مسلمانوں کی کیا کام ہے میرے دوستو, اور لوگ فخر سے سمجھتے ہیں آج اپنے بچے کو دکھانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں, آج اس کے لیے جا رہا ہوں, آج اس کے لیے جا رہا ہوں. خدا کی قسم یہ چیزیں شریعت سے کوئی واسطہ نہیں. یہی چیزوں کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول دنیا کے اندر آئے, اسی چیزوں کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول کو دنیا, یہ رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول دنیا کے اندر بھیجا. آج مسلمان اسی کی امتی کہلانے والا اسی کے اندر مبتلا ہے.
میرے عزیز دوست بزرگوں، اپنے گھر کی عزت اپنے پاس رکھو. اپنی بہن بھائی، اگر بھائی ہے آپ کی بہن ہے، آپ کو پر فرض ہے کہ اپنی بہن کی عزت کریں. آپ کی بیٹی ہے، باپ پر فرض ہے کہ دیکھیں میری بیٹی کہاں جا رہی ہے. بھائی کو چاہیے کہ دیکھیں کہ میرے بہن کہاں جا رہی ہے، ورنہ کل قیامت کے دن یہی بچی، یہی آپ کی بہن، یہی آپ کی بیٹی، یہی آپ کی ماں، یہی آپ کی بہو، یہی آپ کی بیوی آپ کی گریبان پکڑ پکڑ کر جہنم کے اندر لے کر جائے گا. کہے گا اللہ یہ میرا بھائی تھا، یا اللہ یہ میرا باپ تھا، اے اللہ یہ میرا شوہر تھا، میں تو کھلے عام روڈ پر جا رہی تھی لیکن میرا سر کھلا دیکھا، میرا بھائی نے کبھی نہیں روکا، میرے باپ نے کبھی نہیں روکا، میرے شوہر نے کبھی نہیں روکا. یہ جنت کے اندر جائے اور اس کے سزا میں جہنم کے اندر جاؤں، یہ آپ کا کیسا انصاف ہے؟ میرے دوستو، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی ماں آپ کی گریبان کو پکڑ پکڑ کر جہنم کے اندر لے کر جائے. اس لیے مسلمانوں، ہمیں چاہیے ہم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، ایک اللہ کے سامنے جھکیں. 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج تاریخ بھی 12 ہے. اسی مہینے کے اندر اللہ کے رسول کی پیدائش اور وفات ہوئی ہے. انشاءاللہ جس طرح ہر سال ہمارے مسجد کے اندر پروگرام ہوتا ہے، کچھ سالوں تک نہیں ہوا تھا، اس سال آج رات پھر پروگرام ہوگا. آپ لوگ سب حضرات آئیے، اس اللہ کے رسول کی پیدائش و وفات کی باتیں کو انشاءاللہ وہاں سے میں عرض کروں گا. میرے دوستو، رسم و رواج کے اندر نہ پھنسو. بہت ایسا لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے بناتے ہیں. ارے اپنا خود برتھ ڈے بنانے گئے. اسلام کے اندر یہ برتھ ڈے کا لفظ ہے ہی نہیں، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا ہے. اور میں آگے چل کے بتاؤں جو علماء کرام فرماتے ہیں، زبان میری ہے لیکن علماء فرماتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، وہ جو کیک بناتا ہے یا برتھ ڈے بنا کر جو کھانا کھلاتا ہے، اللہ کی قسم اس وقت تک بھی علماء لکھتا ہے کہ وہ کیک کو کھانا یا برتھ ڈے کا کھانے کو کھانا اور ٹٹی کو کھانا بالکل برابر ہے. ایسی چیز آج لوگ دیکھ لو، اس میں اتنے پیسے خرچ کر دے گا، میرے باپ کو برا لگے گا، لیکن حقیقت ہے یہ یہاں کی بات نہیں ہے، ہر جگہ کی ہے. جہاں بھی مسجد بنتی ہے لوگوں کو 10 روپے سے زیادہ پیسے نہیں نکلتا ہے. ہر سال جب سے مسجد بنی ہے وہ دیتے جاتے ہیں گلے کے اندر 10 روپے. کوئی اللہ کے بندہ زیادہ ہے، لیکن اس سال اپنے چھوٹے بچے کو برتھ ڈے بنایا ایسی، اگلے سال بڑا کیک لائے گا، اس کے بعد وہ ڈی جے لائے گا. وہ پیسے کہاں سے آئے؟ ارے مسجد میں تو پیسے دینے کے لیے موت آتی ہے. اے مسلمانوں، اللہ نے دی ہے، غریبوں کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ، مساجد مکاتب میں دو. 12 ربیع الاول کا مہینہ، 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. درود پاک پڑھو، جتنا ہو سکے اتنے کثرت سے درود پڑھو. انشاءاللہ جو باقی باتیں رہ گئی رات کو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. سنت